السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، پاکیزگی اور صفائی، تسبیح و تہلیل، تقدیس و تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مسائل قربانی سے متعلق چند باتوں کی وضاحتیں کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں، آزمائش سے پورا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں اللہ کی طرف سے آزمائش نہ ہو، اور الحمدللہ تمام امتحانات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آپ کو کامیابی ملی، چاہے وہ اللہ کی معرفت سے متعلق ہو، چاہے وہ ہجرت سے متعلق ہو، چاہے وہ آگ میں ڈالے جانے سے متعلق ہو، چاہے نمرود بادشاہ کے دربار میں توحید کی دعوت سے متعلق ہو، چاہے ماں باپ سے جدائی سے متعلق ہو، پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو توڑنے سے متعلق ہو، تمام امتحانات کے اندر اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ چاہے اپنے لقتے جگر اسماعیل کی اس خواب کی بنیاد پر ذبح کرنے کے بارے میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کی ترجمانی سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 کے اندر بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی۔ اسی کامیابی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں ابراہیم تم کو
پوری دنیا کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری ذریت میں سے بھی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا اس وعدے کو ظالم، عہد کو، پیمان کو توڑنے والا مشرک لوگ نہیں پائیں گے، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو ایسے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو دنیا کا پیشوا بنایا، اور آپ کی ضروریت میں سے وہی لوگ ایسا بن سکتے ہیں جو کتاب و سنت کے عمل کرنے والا ہوگا، جو توحید خالص کے اوپر جمع ہوگا، جو شرک میں مبتلا ہو، جو کفر میں مبتلا ہو، جو لوگ ظالم ہوں، ایسے لوگوں سے اللہ کا یہ وعدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب قوم ملت کی طرف سے آپ کو ایذائیں، تکلیفیں دی جانے لگی، لوگ آپ کو زد و کوب کرنے لگے، تو آپ نے کیا کہا؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ان قریب ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں سے آپ اپنے شہر عزیز کو ترک کرتے ہوئے دوسری شہر کی طرف چلے گئے، جا رہے تھے، اور اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے ایک نیک اور صالح اولاد فرما، وبشرنہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہونہار، بردبار اور نیک لڑکے کی بشارت سنائی۔ اور جب یہ لڑکا پیدا ہو گیا، اس کے بعد قرآن نے خود واضح کر دیا، جب یہ لڑکا دوڑنے دھوپنے کے لائق ہو گیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى اني اضوك فانظر ماذا ترى، جب یہ لڑکا دوڑنے کے لائق ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام دوڑنے دھوپنے کے لائق ہو گیا، تو ابراہیم نے کہا اے میرا لخت جگر، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، اني اضوك فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابراہیم علیہ السلام سے اس لخت جگر نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، آپ مجھے ضرور بھی ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے حکم سے بڑا لمبا چوڑا یہ واقعہ ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، یہ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے لخت جگر کو لے گئے، مینا کے میدان میں گئے، اور وہاں جب ذبح کرنے لگے تو قرآن نے خود کہا قد صدقت الرؤیا انک ذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس کر، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، انک ذلک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے آزماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ایک موٹا تازہ دمبا جنت سے بھیج دیا، اور کہا ابراہیم بس کرو، اب اسماعیل کی جگہ پہ اسی دمبا کا ذبح کر دو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس چیز کو، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قبول کیا، اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ قرآن نے اعلان کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخری امت تک کے لیے اسے چھوڑ دیا، نہ آخری امت تک یہ سنت نافذ ہے۔ جن آیتوں بینات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی حصہ ہے نہیں جہاں امتحان نہ ہو۔ 80-86 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دیا، اور اولاد بھی ماشاء اللہ فرما بردار، رب ہب لی من الصالحین کا یہ اثر ہے، اللہ تجھے نیک اولاد دے، فرما بردار اولاد۔ بہرحال اللہ کو یہ عمل پسند آیا اور امت کے لیے چیزیں نافذ کر دے گی۔ تو ہم الحمدللہ اسی آیت پاک کی روشنی میں ہر سال سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ مکہ کے بعد جب مدینہ منورہ گئے، 10 سال تک وہاں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں قربانی پیش کی۔ اس حدیث اور آیت پاک کی روشنی میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال قربانی کو پیش کریں۔ جو صاحب مستطیع ہے، اللہ نے جنہیں طاقتیں دے رکھی ہیں، جن کے پاس حیثیتیں ہیں، اسے قربانی ہر سال کرنی چاہیے، اور جن کے پاس طاقت و قوت نہیں، حیثیت نہیں ہے، وہ بیچارے قربانی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر حیثیت رہتے وہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں سخت سے سخت گرفت ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ قربانی کا جب ماحول آتا ہے، موسم آتا ہے، اس سے متعلق بہت سارے سوالات بھی آتے رہتے ہیں۔ چند سوالات ہیں
جس کی میں مختصراً وضاحت کرتا ہوں۔ سوال ایک یہ بھی ہے، اور یہ سوال ہر سال ہوتا رہتا ہے، مئی کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، تفصیل کے لیے کئی کتابیں اس کے بارے میں ہے۔ مختصر یہ کہ مئی کی طرف سے قربانی کے بارے میں اختلاف ہے علماء اہل حدیث کے یہاں۔ بعض علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہے اور بعض علماء قائل نہیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر دو جانور ہیں تو ایک اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور ایک میت کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، سبوں کی رائے نہیں ہے۔ اس کے اندر امت کا بہت بڑا اختلاف ہے اور بہت ساری کتابیں بھی اس سلسلے میں آ چکی ہیں۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور یہ مسلم کی صحیح روایت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے علی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص حکم ہے، صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو متکلم فی روایت ہیں، یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے وصیت کیا، اس بنیاد وہ کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ جسے اس بات کا ثبوت مل رہا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اور چلے ایک ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی کچھ ازواج مطہرات انتقال کر چکی تھیں، جیسے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض ازواج مطہرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ان ازواج مطہرات کی طرف سے، پاک بیویوں کی طرف سے قربانی پیش نہیں کی۔ یہی نہیں، آپ سنتے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تینوں بیٹیوں کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیٹی کے نام سے ان کے انتقال کے بعد قربانی پیش نہیں کیا۔ اور یہی نہیں، آپ کے بعد 2-3 لڑکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکوں کے بعد سے کبھی قربانی پیش نہیں کیا۔ ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کا آپ کی موجودگی میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی طرف سے کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ اس کے علاوہ یہ کسی صحابی کا یہ عمل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی ایک صحابی کا یہ عمل نہیں ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کی۔ تو خلاصہ یہ کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں اختلاف ہے، اختلاف سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگوں کی رائے کے متعلق کرتے ہیں، ہم انہیں بضد ہو کر منع نہیں کر سکتے ہیں، لینا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میت کی طرف آپ کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ تو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی ہی کیوں ضروری ہے؟ وہ تو زندوں کا حق ہے، زندوں کے نام سے کرو۔ ارے میت کو ثواب پہنچانا ہے تو بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، آپ کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو نہ کرنا، قربانی زیادہ بہتر ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے اس موسم میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کی جگہ پہ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دم جائز نہیں ہے۔ جو آدمی آج لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، یقیناً پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی کے بدلے میں اس کی قیمت آپ کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے۔ اگر صدقہ آپ نے کر دیا تو آپ کی وہ قربانی نہیں ہوگی، عام صدقہ ہوگا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ قربانی کی جگہ پہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا، مطلق قرض لے کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو مقروض ہے، سالوں بھر سے ان کے دروازے 50,000 1 لاکھ روپے کے لیے لوگ سالوں بعد سے دوڑ رہے ہیں، چکریں لگا رہے ہیں، ان کو وہ قرض نہیں دے رہا، مطلب قرض دینے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت کے بعد وہ قرض ادا کر سکتا ہے۔ ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کرے، اس قربانی کا کوئی میننگ نہیں ہے، ایسے آدمی کے جائز نہیں۔ لیکن ہاں وہ آدمی جن کے پاس اللہ نے طاقت یہ رکھی ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے گا، 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کا ادا کرے گا، تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاروباری آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، تجارت والے آدمی ہیں، کسی وجہ سے فی الحال تجارت آپ کا بالکل مات پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے، ابھی پیسے نہیں آ رہے ہیں، مارکیٹ میں کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اب قربانی کا موقع آ گیا، تو آپ چاہیں تو قرض حسنہ لے کر آپ قربانی کر سکتے، چونکہ آپ کو امید ہے 2-4 مہینے میں میرا رقم واپس آ جائے گا، تو ایسی صورتحال میں آپ کو قربانی کرنی چاہیے قرض حسنہ لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بقایا دوسروں کے یہاں 1 لاکھ 2 لاکھ وہ بعد ہی ملے گا، 10-20 ہزار روپے آپ کو اگر قرض ملتا ہے آسانی سے، تو آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب اس قرض کی ادائیگی کی طاقت ہے، یا
آپ یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار میرا بند ہو گیا، بعد میں چالو ہو جائے گا تو میں کما کر ادا کر لوں گا، تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ ہے آپ کے اوپر، آپ کے نیتوں کے اوپر، کہ اگر آپ قرض لیتے ہیں اور 2-3 مہینے میں یا جو طے شدہ وقت ہے اس کے اندر ادا کر سکتے ہیں، آپ طاقت ہے آپ کے پاس ادا کرنے کی، پوری صلاحیت ہے، تو آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھار آدمی ایک راستہ نکالتا قربانی نہیں کرنے کے لیے، آپ 10-20 لاکھ کا مکان بنا لیتے ہیں، 20 لاکھ کا مکان بنا 10 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں، تو کیا آپ 10-5 ہزار روپیہ قرض لے کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2-4 مہینے کے بعد ادا کرنے کی طاقت ہے، قرض حسنہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور خریدنے کے بعد بلا وجہ شرعی گزرے گا، اس کو بیچنا جائز نہیں۔ قربانی کے نیت سے جو آپ نے خرید لیا ہے، اب کوئی آدمی زیادہ قیمت دے رہا ہے، چلو بیچ دو پھر کم والا لے آئیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسے موقع سے ایک بات یہ بھی آتی ہے، مول صاحب کیا کریں، ہمارے لڑکے کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا، اور کئی سوالات میرے پاس آئے، اپنے والے بھی کیے ہیں، دوسرے بھی کیے ہیں، کہ میرے بچے کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو، قربانی کا عقیقہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ اگر آپ کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں مسئلہ ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی، ایسا ہو جائے تو کروڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے، بہر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقہ 7ویں دن سنت نبویہ ہے، اور قربانی ایک طے شدہ دنوں کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے تو اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حاملہ جانور کا مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور خریدے، گائے، بکری وغیرہ کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اتفاق سے آپ ذبح کیے، 1-2 مہینہ کا وہ پیٹ میں بچہ تھا، اب اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیٹ میں بچہ نکلے گا دوہری قربانی ہوگی، ڈبل ثواب ملے گا۔ پر بہرحال اگر حاملہ جانور ہے، جو پہلے معلوم پڑ گیا تو آپ احتیاطاً بچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے کر بھی دیا ہے تو اس کے بارے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے متعلق روایتیں بھی موجود ہیں، ایک روایت میں اشارہ کر رہا ہوں، ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، وہ کہ اللہ کے وسلم سے پوچھا گیا اس جانور کے بارے میں جس کے پیٹ میں بچہ، حاملہ جانور کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو اس کا گوشت کھاؤ اور دل نہ چاہے تو گوشت نہ کھاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ حاملہ جانور کی قربانی کر دیے ہیں، کوئی حید نہیں ہے، اس کا گوشت آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ محدثین کیا گوشت کے بارے میں مختلف رائے ہے، یعنی بچے کے گوشت کے بارے میں، اس ماں کے گوشت کے بارے میں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کھا سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس جانور کا ذبح کرنا، اس کی ماں کو ذبح کرنا، یہ بچے کے ذبح کرنے کے حکم میں ہے۔ آپ چاہے تو بچے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور دل مطمئن نہیں ہے تو آپ اسے دفن بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھینس کی قربانی، پاڑے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دھڑلے سے بھینس اور پاڑے کی قربانی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج چونکہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بڑے جانور آ نہیں رہے ہیں، بھینس وغیرہ کی اجازتیں ہیں، باہر کہیں بھی آپ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ مسئلہ ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ ادھر اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، 400 500 صفحے پہ مشتمل کتابیں ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ بہر اختلاف کی نوعیت اس لیے آئی کہ صحابہ کے اللہ کے وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر بھینس نام کا جانور پایا نہیں جائے، اس زمانے میں بھینس نہیں تھا، باڑا وغیرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف ہے، اور بعض لوگوں کیا تو مطلق جائز کر سکتے ہیں، علماء اہل حدیث کا اختلاف ہے، جو یہ قربانی بھینس کی قربانی کے قائل نہیں ہے۔ لیکن موجودہ جو زمانہ ہے، لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، ایسی صورتحال میں مختلف علماء کے رائے کے مطابق علماء نے یہ رائے دیا ہے، بعض لوگ اس کا ابھی بھی منکر ہے، لیکن نہیں، ایسی صورتحال میں جبکہ دوسرے جانور ناپید ہو، نہ اویلیبل نہ ہو، یعنی ممکن ہے مل نہیں رہا ہو، بہت دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بھینس پاڑا وغیرہ آسانی سے مل رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نہ، بہرحال لیکن میں اس اختلاف کا ایک مجموعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ عبید الرحمن شارح
مرآت المفاتیح، جنہوں نے مرآت المفاتیح کی شرح لکھ عبید اللہ رحمانی صاحب نے اس سلسلے میں ایک بات واضح کی ہے. ان کی ایک رائے ہے، اور یہ رائے بہت ہی اہوت اچھا پسندہ رائے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں گرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ان کی ایک رائے انہوں نے تحقیق کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کسی کا دل اگر اس فتوے پہ جمع ہوا ہے جس میں بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، اگر ان کا دل مطمئن ہے اس فتوے کے مطابق تو وہ قربانی بھینس کی بھی کر سکتا ہے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو وہ قربانی نہ کرے. بہترین رائے ہے یہ کہ آپ اگر بھینس پاڑے کی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کا دل اگر مطمئن ہے تو اس کی قربانی روا اور آپ کے لیے جائز ہے. دل مطمئن نہیں ہے تو پھر اس چیز میں ہاتھ لگانا درست نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض علماء کے فتوے کے مطابق آپ بھینس اور پاڑے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ رب العالمین سنو ہی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ اس قربانی کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس قربانی کو ہر طرح کے ریا اور نمود سے محفوظ و معمول رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.